اللہ کی کتاب میں اس کا نظریہ کیا، اس کی تھیوری کیا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے اپنے بارے میں خود کہا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ہم جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کن، تو ودن نو ٹائم آف سپیس کے بغیر کوئی وقت نہیں گزرتا اور وہ چیز فیکون ہو جاتی ہے۔ کن ایک پہلے اللہ ارادہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پہلے ارادہ کرتا ہے، پھر کن کہتا ہے، پھر یکون ہوتا ہے۔ ارادے اور یکون کے درمیان میں کن ہے، اور کن اس کا فعل ہے، اس کا امر ہے۔ اب ارادہ جو ہے یہ تدبیر ہے، ارادہ تدبیر ہے، اور یکون جو ہے یہ تقدیر ہے۔ تو ہر تدبیر کی ایک تقدیر ہے، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، اس لیے اس کی تدبیر سب سے بڑی ہے اور اس کی تقدیر بھی سب سے بڑی ہے۔ جہاں جہاں سسٹم غیر اختیاری ہے اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہ چاند کی گردش، اس کا درجہ حرارت، ہائیڈروجن کے ہیلیم میں تبدیل ہونا، اس کے ایٹم کا بدلنا، جس کے لیے 3 ارب سال چاہیے، 1 سیکنڈ میں بدل رہا ہے وہاں پر، یہ تقدیر ہے۔ چاند ہے، اس کی لہروں سے مد و جزر ہوتا ہے، پھلوں میں مٹھاس ڈالی جاتی ہے، تو کئی فنکشن ہیں اس کے، یہ تقدیر ہے۔ سرکل آف دا یہ گلیکسیز جو ہے، کہکشاؤں کا چلنا، محیط کائنات کا چلنا، درختوں کا، پتوں کا، ذائقوں کا، پھلوں کا، رنگ کا، یہ تمام، آم میٹھا ہے، نیم کڑوی ہے، یہ تقدیر ہے۔ کیا؟ تقدیر الہیہ ہے۔ جو بھی غیر اختیاری سسٹم ہے کائنات میں سارے کا سارا، یعنی وہ کیا ہے؟ وہ تقدیر ہے۔ اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہے، کیا مطلب؟ چاند کے لاکھوں زاویے ہیں، رب المشارق والمغارب، اللہ مشرقوں کا بھی رب ہے اور مغربوں کا بھی رب ہے، ایک مشرق و مغرب نہیں، اس کے کئی زاویے، کئی اینگلز ہیں۔ تو اب کیا ہے؟ وہ ایک بال کے برابر بھی اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، فطرت سے جدا نہیں ہوتا۔ وہ فطرت کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے۔ کائنات کی جو فطرت ہے وہ اللہ نے ان کو ودیت کر دی ہے، ان کو وحی کر دی ہے۔ پوری کائنات کو، جیسے شہد کی مکھی کو اللہ کہتے ہیں ہم نے وحی کی ہے، پہاڑوں کو وحی کی، آسمانوں کو وحی کی، یہ اس سسٹم پہ اللہ کی رضا کے خاطر مرضی سے چل رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہاں تقدیر الہی ہے، یہ سب اللہ کی تقدیر سے چل رہے ہیں۔ انسان کیونکہ خلیفۃ اللہ ہے، کوئی چیز اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، یہ خلیفۃ اللہ ہے۔ تو اس خلیفۃ اللہ کا اعجاز یہ ہے کہ اللہ نے ایک اپنی چیز کا عکس اس پہ ڈالا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ارادہ ہے۔ پوری کائنات بے ارادے چل رہی ہے، بغیر اختیار کے چل رہی ہے۔ اللہ انسان کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا، انسان اسی فطرت پر ہے جو اللہ کی فطرت ہے۔ یہ قرآن شریف میں فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا، انسان اسی فطرت پر ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جانور اسی فطرت پر ہیں، یا فرشتے اسی فطرت پر ہیں، یا درخت اسی فطرت پر، نہیں، انسان اس فطرت پر ہے جو اللہ کی فطرت ہے۔ کیا؟ اللہ کی فطرت کیا ہے؟ امر، ارادہ۔ وہی ارادہ انسان کو اس کے محدود انداز میں، محدود حدود میں دیا ہوا ہے۔ اللہ کے ارادے اللہ محدودیت رکھتے ہیں، انسان کا ایک ارادہ مخلوق ہو کر ہے، اس کا ارادہ خالق ہو کر ہے۔ ہمارے ارادے محتاج ہیں، اس کا ارادہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہمیں ارادہ دے دیا گیا کس لیے؟ کہ ہم نہیں چاہتے کسی کو مجبور کر دیں۔ پوری کائنات مجبور ہے امر الہی کی، تم مجبور نہیں ہو۔ تمہیں امر سمجھانے کے لیے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، پھر ہادی اعظم آخری رسول، پھر کتاب دی ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ نور ہے، یہ ظلمت ہے، یہ روشنی ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط جحیم ہے، دیکھنا یہ ہے، سننا یہ ہے، بولنا یہ تمہیں دے دیا گیا، پھر تمہیں سمجھا دیا گیا، تم نے یہ کر لو یا یہ کر لو، نہ تو ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے خود، اور نہ جہنم میں داخل کریں گے۔ 2 راستے تمہیں بتا دیے ہم نے، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ ان راستوں کے انتخاب کا ذمہ تمہارے تخیل پر ہے، یہ تمہاری تدبیر پر ہے۔ جیسی تدبیر کرو گے ہم ویسی تقدیر بنا دیں گے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی؟
انسان واحد وہ مخلوق ہے جو خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، کہ اللہ نے ارادہ اس کو دیا ہے جو چاہے منتخب کر لے، ہم تمہیں وہی دیں گے۔ اب قرآن شریف میں یہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ نے کہا ایک آیت، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے کہا ہم کسی قوم کی من حاصل قوم یا فرد کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے نفس میں تغیر نہیں کرتے، اپنے نفس کی سوچ کو نہیں بدلتے۔ جیسا وہ سوچیں گے ہم ویسے ان کے حالات کر دیں گے۔ یا اللہ کی سوچ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بندے کی سوچ کا عمل دخل ہے۔ دوسری آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما تمنی، انسان کو وہی ملے گا جس کی تمنا کر لے گا، جس کی خواہش کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تیسری آیت، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کر لے۔ چاہتا تو وہ سب کچھ خود ہی کر سکتا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، ہر شے، لیکن اس نے ایک حدود بنا دی، ایک قانون بنا دیا ہمارے لیے، اس قانون پہ چلو گے جنت ہے، اس پہ چلو گے جہنم ہے۔ اب کیسے ہم نے اپنی سوچ کو، اپنے خواہش کو حاصل کرنا ہے، بات یہ ہے ساری، یہ بات ہے۔ اس کا طریقہ جو میں نے خود پریکٹس کی ہے، چلا بھی ہوں، اس اب بھی کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو جس چیز کی خواہش ہے، جو چیز آپ کو چاہیے، ادھر میری طرف دیکھیں، اس کو چھوڑیں، میں آپ بہت گہرائی سے بول رہا ہوں، اس لیے یہ بہت دور تک بات جائے گی، تو آپ اس کو ہم سنبھال کے رکھیں کہ یہ یقینی بات ہے، یقینی بات ہے، ہر عمل کا رد عمل ہے، ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن۔ جو کچھ آنکھ کھولے گی تو دیکھے گی، کان کھولے گا تو سنے گا، زبان کھولے گی تو بولے گی، پاؤں اٹھے گا تو چلے گا، ہاتھ پکڑے گا تو پکڑا جائے گا، ٹھیک ہے نا، عمل کا رد عمل ہو رہا ہے۔ ایسے ہی انسان کا نفس ہے، انسان کا تخیل ہے، نفس نہ روح ہے نہ جسم ہے، ان دونوں کے درمیان ایک مادہ نفس کا رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے قد افلح من تزکیٰ، جس کا نفس صاف ہو گیا وہ دنیا میں بھی صاف ہو گیا۔ نفس اچھا برا ہوتا ہے، روح اچھی بری نہیں ہوتی ہے، نہ جسم اچھا برا ہوتا ہے، یعنی موبائل جو ہے یہ اچھا برا نہیں ہے، آپ اس کی یوزنگ جو ہے اس کو اچھی بری کہہ سکتے ہیں۔ اچھا استعمال یہ ولی اللہ بنا دے گا آپ کو، اگر برا استعمال کریں یہ جہنم میں لے جائیں، یہ ہے تو موبائل ہی، لیکن اس کا استعمال ہے نا، ایسے انسانی ذہن ہے، انسانی نفس ہے، آپ انسانی نفس کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ جیسے استعمال کریں گے، اللہ کہتا ہے ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم نے جو کرنا تھا کر دیا، یہ کائنات ہماری تقدیر ہے، تمہاری تقدیر تم نے خود بنانی ہے، اور ہم نے رسول اس لیے بھیجے، پیغمبر اس لیے بھیجے، کتابیں اس لیے بھیجیں کہ تمہیں اپنی تقدیر بنانے کے ڈھنگ سکھا دیں، تمہیں وہ اصول بتا دیں، تمہیں وہ ضوابط بتا دیں جن سے تم اپنی تقدیر بنا سکتے ہو۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل، یہ میرے انگوٹھے میں بالکل سیاہ تھا، یہ انگوٹھا بالکل سیاہ ہو گیا تھا، نیچے چوٹ لگ کے، دوائیں بھی، علاج بھی، یہ وہ بھی، ہم نے اپنی کوشش تو کی، لیکن جب سے میں نے اس قانون کو اپنایا کہ جو چاہو اللہ سے، لہم ما یشاؤون عند ربہم، اللہ تمہیں دے گا، تمنا تم نے پیدا کرنی ہے اور دینا ہم نے ہے، ہم بذات خود نہیں کریں گے، تم بذات خود ہم نے کرنا تھا، ماں کی چھاتی میں دودھ ڈال دیا، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد تم نے کرنا ہے۔ اب میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں ٹھیک ہوں، میرے انگوٹھے پہ سیاہی کا نشان نہیں ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل نہیں ہے، یعنی اللہ کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، جو کچھ تم نہیں کرتے وہ کہو نا، جو کرو وہ لوگوں کو بتاؤ تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اسی ویڈیو کے ذریعے میں آپ تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، بچوں کو، بچیوں کو، آپ سوچ مت، جو سوچو گے وہ ہو جائے گا، بشرطے کہ اب یقین کی منظر پر اس کی پریکٹس کریں۔ میں نے یہ سوچا، سانس ڈھیلا کر لیا، رات کو سویا، جسم ڈھیلا ہو گیا، ناک سے سانس لیا، منہ سے سانس باہر نکالا، ایک سرکل چلایا اور اندر اللہ کا ذکر چل رہا ہے، اپنے دل کو اللہ کے ذکر پہ لگایا، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی اور یقین کر لیا کہ جو میں نے سوچا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کرے گا، تو وہ ہو گیا آپ کے سامنے ہے۔ ایسے ہی میں اتنا بیمار تھا، 32-33 سال عمر ہے، بول نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، آپ کے سامنے تھا۔ اللہ نے مہربانی کی، یہ سوچ کا دھارا بدلو، لاکھوں دوائیں، اور جب بندہ سوچتا ہے تو پھر اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے، وہ چاہے تو بغیر دوائی کے ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن آپ سوچ تو آپ کی ہو نا، سوچنا آپ نے ہے۔ تو ایک ہوتی ہے تدبیر، ایک ہوتی ہے تقدیر۔
آپ نے شراب پینی ہے، آپ نے ارادہ کر لیا، اس پہ آپ یکسو ہو گئے شراب پر، اللہ نے آپ کے جیب میں پیسے کسی طریقے سے ڈال دینے، جا پی لے۔ اس نے آپ کا ارادہ پورا کرنا ہے۔ آپ نے سوچا میں نے تہجد پڑھنی ہے، بس پھر تہجد کے ٹائم کوئی آواز آئے گی، آواز کہ بیدار ہو جائیں گے آپ، وہ آپ کے اسباب تہجد کے پیدا کر دے گا۔ یعنی جو آپ ارادہ کریں گے، اللہ کہتا ہے لیس للانسان الا ما تمنی، حالات تمہارے ہی ہاتھ میں ہیں۔ تم جو کوٹھی بنانا چاہتے ہو، حرام دینا چاہتے ہو تو حرام آ جائے گا، حلال لینا چاہتے ہو حلال آ جائے گا۔ تصور تمہارا، دینا ہمارا ہے، عطا ہماری ہے، سوچ تمہاری ہے۔ یہ دکاندار بیٹھا ہے، اب اس نے دیکھنا کہ میری دکان پر میں کام کیسا کر رہا ہوں، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، کوئی خطا تو نہیں ہے، کوئی عیب تو نہیں ہے۔ اگر عیب والا رزق یہ چاہتا ہے، ہر دکاندار کو چاہیے دکان پہ بیٹھے، کوئی آئے نہ آئے، وہ سوچے گاہک آ رہے ہیں، میں پیسے لے رہا ہوں، میں یہ چیز دے رہا ہوں، گاہک آ رہے ہیں، نوٹ نظر آئیں اس کو، 5000 کے، 1000 کے، 500 کے، 100 نظر آئیں گے نوٹ۔ اس کی پریکٹس کرو، ویسی ہو جائے گا جیسے آپ سوچیں گے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، جو سوچ ہوگی ہم وہی پورا کر دیں گے۔ ہماری تدبیر ہی ہماری تقدیر ہے۔ پوری کائنات، تقدیر کائنات اللہ تعالیٰ کا امر ہے، وہ چل رہا ہے۔ ہمیں اللہ امر نہیں دیتا، اللہ رسول کے ذریعے سے ہمیں کہتا ہے کہ یہ کرو اچھائی ہے، یہ کرو برائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اختیار تمہارا ہے، تو تمہارا سوچنا تمہاری تدبیر ہے، اور سوچ کے مقابل میں نعمت کا آنا تمہاری تقدیر ہے۔ اور یہ ایسے ہے جیسے دیوار پر گیند مارنا۔ کیسے ہے؟ دیوار پر گیند مارنا۔ اب دیوار پر گیند ماریں گے تو کہاں جائے گی؟ واپس آئے گی۔ بڑی زبردست مثال ہے، عام بندہ سمجھ سکتا ہے، ان پڑھ بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ تصور گیند ہے، اور یہ اتنی بھاری گیند ہے کہ ایک انسان کے ذہن سے نکلنے والا تصور 1 سیکنڈ میں پوری کائناتوں کے 9 چکر لگاتا ہے، پوری کائناتوں کے۔ اور کائناتیں کتنی ہیں؟ ابھی تک سائنسدان پہلی کائنات کو نہیں پا سکے۔ تو اللہ کہتا ہے وما یعلم جنود ربک الا هو، اے حبیب اللہ کے سوا کون جانے آپ کے رب کی کتنی کائناتیں، کون جانے اس کی کتنی کائناتیں، اس کے سوا کون جانے جی، یا جس کو اس نے بتا دیا۔ سائنسدان تو بھی تحقیق میں ہیں، اور میرے آقا تو محیط کائنات سے بھی آگے چلے گئے۔ جو محیط کائنات سے آگے چلے گئے ان کو پتہ ہے نا کائناتیں کتنی ہیں، یا اللہ کو پتہ ہے یا رسول اللہ کو پتہ ہے کہ کائناتیں کتنی ہیں۔ تو اب ایک پوری کائناتوں کا ایک خیال 1 سیکنڈ میں 9 چکر لگاتا ہے۔ یہ گیند لگ رہی ہے دیوار پر، اور اگر مسلسل لگتی رہے گی تو اس نے واپس تو آنا ہے۔ دیکھو گیند مارنا آپ کا کام ہے، واپس لانا آپ کا کام نہیں ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے گیند دیوار تک پہنچے ہی نہ، آپ نے ہلکی سی ماری ہے رستے میں گر گئی، دیوار تک پہنچے تو صحیح۔ یعنی ایسے یقین کے ساتھ، کامل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تقویم کے ساتھ، تصور کے ساتھ گم ہو کر آپ گیند ماریں کہ محیط کائنات تک پہنچے، تو جو آپ چاہیں گے وہ ہو کے رہے گا، وہی آئے گا۔ جو آپ نے کوٹھی سوچیں کوٹھی آ جائے گی، کار سوچیں اسی رنگ کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ فرماتا ہے اپنی سوچوں کو مبہم نہ کرو، واضح کرو۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنی اگر کوٹھی بنانی ہے تو دروازوں کا رنگ کیا ہے، آپ کے کمروں کا رنگ کیا ہے، باورچی خانہ آپ کا کیا ہے۔ یہ فار ایگزامپل میں عرض کرتا ہوں، یہ تو دنیاوی مال ہے، حلال دنیاوی مال لینا بھی عبادت ہے، اور دین کی تو بات ہی کیا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میرا ضمیر کھل جائے، میرا علم بڑھ جائے، جی علم الحقائق آ جائے، کائنات کی سمجھ آ جائے، کائنات کے ماننے والے کے قریب، بنانے والے کے قرب حاصل ہو جائے، نبوت کا قریب چلے جاؤں، آپ جو سوچیں گے وہی ہو جائے گا، بس شاید سوچ آپ کی ہے اور دینا اس کا ہے۔ یہ ہے تدبیر اور تقدیر۔ آپ ایک چیز سوچ لیں اور اس کو بار بار ریپیٹ کریں۔ برننگ ڈیزائر کہتے ہیں، برننگ ڈیزائر۔ مغربی مفکروں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، پریکٹس بھی کرا رہے ہیں، انہوں نے سکول بھی بنائے ان چیزوں کے، خیال سے چیزوں کو حاصل کرنا، لیکن وہ تو غیر مسلم ہیں یار۔ یہ ساری کی ساری تھیوریز جو ہیں یہ ہماری ہی ہیں۔ ارسطو نے جو نکالا، جالیلوس نے نکالا، ارطاطالیس نے نکالا، نیوٹن نے نکالا، گوٹے نے نکالا، شیکسپیئر نے نکالا، برگسا نے نکالا، فرائڈ نے نکالا، جو بھی یہ اصل میں
علم جتنا بھی ہے وہ سارا علم نبوت ہے، اس کی اصل وہی ہے۔ انسان کی عقل وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں سے علم وحی آتا ہے، تو یہ تمام علوم جو عقل لے رہی ہے یہ وحی سے لے رہی ہے۔ اب عقل کا یہ ہے کہ عقل مثبت بھی ہے، عقل منفی بھی ہے۔ اگر منفی عقل ہے تو منفی چیزوں کا تصور آئے گا، اگر مثبت ہے تو مثبت چیزوں کا تصور آئے گا۔ یا اللہ مجھے دولت چاہیے، کس لیے چاہیے؟ میں غریبوں کی مدد کروں، میں ناداروں کی مدد کروں، میں بیواؤں کی مدد کروں، مجھے 10 کروڑ روپیہ چاہیے، میں کوٹھی بھی اس لیے چاہیے، میں مان نوازی کروں، میں لوگوں کو ذکر سکھاؤں، قرآن خود بھی ویسے ہو جائے گا۔ یاد رکھیں ویسے ہی ہو جائے گا جیسے آپ سوچیں گے۔ میں کیونکہ ذاتی طور پر تجربہ کر چکا ہوں، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں، میں بھی کتابیں لکھ رہا ہوں انشاءاللہ، اللہ مجھے توفیق دے چھپوانے کی، کہ آپ نے جو لیا ہے یہ آپ کا نہیں ہے، ہم نے آپ سے زیادہ تجربہ کرنا ہے، اور ہمارے پاس آپ سے زیادہ تھیوریکل تصور ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جس کی مثال ہی نہیں ہے، لا ریب کتاب ہے۔ ہم نے آپ سے کچھ نہیں لیا، ہم نے اپنی کتاب سے لیا ہے۔ آپ نہ سمجھے کہ ہم نے آپ کی کوئی کتاب پڑھ کے آپ کی نقل ماری ہے، ہم نے آپ کی کتابیں اس لیے خریدی ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے یہ آپ کا نہیں ہے، یہ تو ہے ہی ہمارا، آپ نے تجربات کر لیے کامیاب ہو گئے۔ ہاں جی، اب ہم تجربات کرنے ہمارے بزرگوں نے کی ہے، لیکن بعض مذہبی اجارہ داروں نے مسلمان سائنسدانوں کو دبا دیا، مسلمان سائنسدانوں کو قتل کر دیا، تو یہ وہ مذہب تھے، دین نہیں تھا۔ دین کیا ہے؟ دین تو کائناتی چیز ہے، مذہب فرقہ بناتا ہے اور دین کوئی فرقہ نہیں بناتا ہے، دین بغیر فرقے کے ہوتا ہے، اور دین عالمینی چیز ہوتی ہے۔ آپ عالمین کی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کا تصور آپ کی تدبیر بن جائے، پھر تدبیر کی تقدیر تو بیٹا ہے ہی ہے نا، وہ آنا ہی آنا ہے، جو آپ نے سوچا اس کی پریکٹس کیجئے جی۔ اس کے بعد میرا موبائل نمبر میں لکھ دوں گا اس کے نیچے، تمام دوست میرے ساتھ رابطہ رکھیں، تمام بیٹے بیٹیاں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو یہاں بھی سنوار دے، آخرت میں بھی سنوار دے۔ اور یہ سب صدقہ ہے رسول کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کا اور بزرگوں کا صدقہ ہے، جنہوں نے ہمیں یہ فیض دیا، جنہوں نے ہمیں دل کو یہ سکون دیا، اطمینان دیا، ان رازوں سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا حضور، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اتنی لمبی نہ بناؤ نا، اس کو بند کر دو۔